اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الہدایہ فی نحو کے سلسلہ دروس میں سے آج ہمارا درس نمبر 20 ہے اور ہماری گفتگو چل رہی تھی منصوبات میں۔ منصوبات کی پہلی 5 اقسام کو ذکر کیا ہے کہ جنہیں ہم نے مفاعیل خمسہ کا نام دیا ہے۔ انہی منصوبات میں سے چھٹی چیز جو چیز منصوب واقع ہوتی ہے وہ حال ہے۔ حال منصوب واقع ہوتا ہے۔ اب حال کیا ہے؟ حال کی تعریف کیا ہے؟ حال وہ لفظ ہوتا ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے یا فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ یعنی یہ لفظ بتاتا ہے کہ جب فاعل سے یہ فعل صادر ہوا ہے تو اس وقت فاعل کی حالت کیا تھی، یا یہ فعل جو مفعول بہ پہ واقع ہوا ہے اس وقت مفعول بہ کی حالت کیا تھی، یا فاعل اور مفعول بہ کی حالت کیا تھی جب فعل صادر ہوا ہے۔ تو جو لفظ اس حالت کو بیان کرے، فاعل کی حالت کو یا مفعول بہ کی حالت کو یا دونوں کی حالت کو، اس لفظ کو حال کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا۔ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا۔ اب فاعل زید ہے جاء کا۔ اب جب میرے پاس زید آیا ہے تو اس وقت زید کی حالت کیا تھی؟ راکبا، زید اس وقت سوار تھا۔ اب زید فاعل ہے اور راکبا یہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے تو راکباً حال کہلائے گا۔ اور پھر یہ حال، یہ لفظ جو جس چیز کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے اسے ذوالحال کہا جاتا ہے۔ تو راکباً زید کی حالت کو بیان کر رہے تو زید ذوالحال ہوگا۔ اب ذوالحال فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے۔ مفعول بہ کی مثال جیسے ضربت زیداً مشدوداً، ضربت زیداً، میں نے زید کو مارا۔ اب زید مفعول بہ ہے، ضرب زید پہ پڑی ہے، تو جب میں نے زید کو مارا تو اس وقت زید کی حالت کیا تھی؟ مشدوداً، اس وقت زید کو باندھا گیا تھا۔ اب زیداً مفعول بہ ہے اور مشدوداً زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے تو مفعول بہ زیداً یہ ذوالحال ہوگا اور مشدوداً حال ہوگا۔ یا فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے لقیت عمراً راکبین، لقیت عمراً، میں نے عمر سے ملاقات کی۔ اب جب میں نے عمر سے ملاقات کی تو اس وقت ہم دونوں کی حالت کیا تھی؟ راکبین، ہم دونوں سوار تھے، تو لہٰذا راکبین حال ہے اور یہ فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب میں نے عمر سے ملاقات تھی تو ہم دونوں کی حالت کیا تھی؟ راکبین، ہم دونوں سوار تھے۔ لہٰذا حال کبھی فاعل سے واقع ہوتا ہے، کبھی مفعول بہ، اور کبھی فاعل اور مفعول بہ دونوں سے واقع ہوتا ہے۔ اور ذوالحال بھی اسی طرح کبھی فاعل ہوتا ہے، کبھی مفعول بہ ہوتا ہے، اور کبھی دونوں ذوالحال واقع ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ آگے ذوالحال کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ ذوالحال کی اقسام یعنی جس چیز کے متعلق حالت، جس کی حالت بیان کی جاتی ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ اور ذوالحال کی اقسام کتنی ہیں؟ یہاں 2 اقسام بیان ہوئی کہ ذوالحال یا لفظاً موجود ہوتا ہے یا معناً موجود ہوتا ہے، معنوی طور پر موجود ہوتا ہے۔ اب جب ذوالحال لفظاً موجود ہوتا ہے تو پھر لفظاً یا حقیقتاً موجود ہوتا ہے، یعنی وہ ذوالحال لفظوں میں حقیقتاً موجود ہے۔ مثلا سابقہ مثالیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں، جاءنی زید راکباً، یہاں پر زید ذوالحال ہے، لفظوں میں حقیقتاً موجود ہے۔ یا ضربت زیداً مشدوداً، زیداً مفعول بہ وہ ذوالحال ہے اور لفظوں میں موجود ہے۔ لقیت عمراً راکبین، یہاں پر فاعل اور مفعول بہ ذوالحال ہے اور ان کی حالت بیان کی جا رہی تو یہاں پر وہ لفظوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا ذوالحال یا وہ لفظوں میں حقیقتاً موجود ہوتا ہے ذوالحال، یا حقیقتاً موجود تو نہیں ہوتا لیکن حکماً موجود ہوتا ہے۔ مثلا زید فی الدار قائما، اب قائما حال ہے کس سے؟ کیونکہ اصل میں تقدیر اور حقیقت میں جملہ یوں تھا، زید استقر فی الدار قائما۔ اب استقرہ جو ہے اس میں ہوا ضمیر ہے، جو ہوا ضمیر ذوالحال ہے اور قائما حال ہے۔ زید مبتدا ہوگا، استقرہ جو ہے فعل اور اس کا فاعل ہوا جو ذوالحال ہے اور قائما حال ہے، پھر یہ پورا جملہ مل کر زید مبتدا کے لیے خبر بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ استقرہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے اور قائما حال ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا ضمیر ہے استقرہ میں وہ لفظاً تو موجود نہیں ہے، لفظوں میں موجود ہے لیکن حقیقتاً موجود نہیں ہے لفظوں میں، بلکہ یہ حکماً موجود ہے۔
حکمن موجود ہے۔ فدار سے ہم نے سمجھا کہ یہاں پر استقرہ، چونکہ فدار کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور متعلق اس کے استقرہ کے، اور استقرہ میں ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، تو لہٰذا یہ وہ ہوا ضمیر ذوالحال ہے اور قائمن حال ہے۔ اور یا ذوالحال لفظی موجود نہیں ہوتا، معنوی ہوتا ہے، وہ ذوالحال معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا۔ معنوی جیسے ھذا زید قائمن، مثلا کوئی آدمی زید کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ زید کھڑا ہے۔ اب یہاں پر جو ذوالحال ہے وہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہے معنن، جو چیز مفعول بہ معنن ہے وہ ذوالحال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زید ہے۔ یعنی ھذا زید اصل میں تھا اشیر الی زید، اب یہ زید مفعول بہ ہے معنن اشیرو کے لیے، اور الی کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے، تو یہاں پر جو زید ہے مفعول بہ معنن، یہ مفعول بہ کے عنوان سے پہلے نہ لفظی طور پر موجود ہے، نہ ہی حقیقتاً اور نہ ہی حکماً۔ ویسے تو زید موجود ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس مثال میں تو زید لفظوں میں موجود ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظوں میں موجود نہیں ہے؟ یہ زید تو موجود ہے، لیکن جو زید مفعول بہ واقع ہے، جس کی حالت کو بیان کر رہا ہے یہ قائمن، وہ مفعول بہ نہ لفظوں میں موجود ہے، لفظوں میں موجود نہ حقیقتاً ہے نہ ہی حکماً ہے، بلکہ وہ معنوی ہے۔ یعنی اشیرو الی زیدن، یہ زیدن جو مفعول بہ معنوی طور پر بنے گا، وہ مفعول بہ زید یہاں پر لفظی طور پر موجود نہیں ہے، نہ ہی حقیقتاً اور نہ ہی حکماً۔ لہٰذا یہ مثال ہے ذوالحال کی جو معنن موجود ہوتی ہے۔ آگے جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حال بعض اوقات مضاف الیہ سے آتا ہے، یعنی وہ ذوالحال مضاف الیہ ہوتا ہے، اور حال اس مضاف الیہ سے حال وہ چیز کوئی چیز حال واقع ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تین صورتیں ہیں، تین مقامات ہیں جہاں پر مضاف الیہ ذوالحال ہوتا ہے اور اس کے بعد حال ذکر ہوتا ہے۔ مثلا پہلی صورت جہاں پر مضاف الیہ ذوالحال ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب مضاف الیہ کا جز ہو، تو اس وقت ذوالحال مضاف الیہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے۔ جیسے اعجبنی وجہ ہندن راکبتن، اب وجہ مضاف ہے، ہندن مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ ہند یہ ذوالحال ہے، راکبتن یہ حال ہے، راکبتن حال ہے، ہندن ذوالحال ہے۔ اب یہ مضاف الیہ ہندن یہ ذوالحال واقع ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو مضاف ہے وجہ وہ ذوالحال مضاف الیہ کا جز ہے، کیونکہ ہند کا چہرہ، یعنی ہند جو سوار ہے اس کے چہرے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر جو ہند ہے وجہ چہرہ اس کا جز ہے، وجہ مضاف ہے، ہند مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ کا جز ہے، کیونکہ چہرہ ہند کا جز ہے، انسان کا جز ہوتا ہے چہرہ، تو جب مضاف الیہ کا جز ہو تو اس وقت مضاف الیہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے، جس طرح یہاں اس مثال ہندن میں ہندن مضاف الیہ ہے، کیونکہ ہندن سوار تھی، تو راکبتن یعنی جو راکبتن حالت بیان ہو رہی ہے وہ ہند کی ہو رہی ہے کہ وہ ہند سوار تھی، تو مضاف الیہ یہاں پر ذوالحال ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر مضاف الیہ ذوالحال ہوتا ہے وہ یہ کہ جب مضاف الیہ کا جز تو نہ ہو لیکن جز جیسا ہو۔ مثلا افادنی کلام الواعظ زاجرا، جو واعظ زجر و توبیخ کرنے والا ہے اس کے کلام نے مجھے فائدہ دیا۔ اب واعظ مضاف الیہ ہے، کلام مضاف ہے، واعظ کا کلام، نصیحت کرنے والے کا کلام۔ اب یہ جو کلام ہے مضاف، الواعظ مضاف الیہ کا جز نہیں ہے، جس طرح اب واعظ جو نصیحت کر رہا ہے اس کے اجزاء مثلا اس کے جسم کے جس طرح باقی اعضاء و جوارح ہیں، کلام اس کا جز نہیں ہے، جس طرح وہاں پہلی مثال میں چہرہ ہند کا جز تھا۔ اب یہ کلام جو انسان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں یہ انسان کے جز نہیں ہوتے لیکن جز جیسے ہوتے ہیں، تو واعظ کا جو کلام ہے، اب یہ کلام مضاف واعظ کا جز تو نہیں ہے لیکن جز جیسا ہے، تو اس صورت میں بھی مضاف الیہ الواعظ سے ذوالحال واقع ہو سکتا ہے، اور زاجراً الواعظ کے لیے حال ہے۔ تیسری مثال جہاں پر مضاف الیہ ذوالحال واقع ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مضاف حال میں عمل کر رہا ہو۔ مثلا اعجبنی مجیء زید راکبا، زید کا جو سوار ہو کر آنا ہے اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اب مجیء یہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور مجیء جو مضاف ہے یہ مصدر ہے، اور راکبا میں یہ حال میں عمل کر رہا ہے، تو یہ یہاں پر زیدن مضاف الیہ یہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے۔ اگلا نقطہ کہ حال کا عامل کیا ہوتا ہے، یعنی حال میں کون سی چیز عمل کر رہی ہوتی ہے۔ حال میں یا فعل عمل کر رہا ہوتا ہے، پھر فعل یا لفظی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے،
جہاں پر فعل لفظی ہوتا ہے اس کی مثال جیسے ضربت زیدن راکبن، اب یہاں پر میں نے زید کو مارا جبکہ اس وقت زید سوار تھا۔ اب یہاں پر عامل ضربتو ہے، حال کا، راکبن حال ہے، زیدن ذو الحال ہے، راکبن حال ہے، اور اس کا جو عامل ہے وہ ضربتو ہے اور فعل لفظوں میں موجود ہے۔ یا تقدیراً موجود ہوتا ہے جیسے سعید فی المسجد مسلین، اب یہاں پر جو فعل ہے مسلین حال ہے اور اس کا جو عامل ہے وہ استقرہ ہے، وہ جو کہ یہاں پر تقدیر ہے فعل، یعنی فعل یہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ سعید استقرہ فی المسجد مسلین، وہ استقرہ یہاں پر مقدر ہے۔ یا عامل جو ہوتا ہے حال کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ فعل ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل وغیرہ، جیسے زید آکل قاعدن، زید بیٹھ کر کھانے والا ہے، یعنی زید کھا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ بیٹھ کر۔ تو آکل یہ اس میں فاعل ہے جو کہ شبہ فعل ہے، اور یہ عامل ہے قاعدن حال میں عمل کر رہا ہے۔ تیسری چیز جو حال کا عامل واقع ہو سکتی ہے وہ فعل کا معنی، یعنی وہ چیز جو فعل کے معنی میں ہو، اس میں فعل کا معنی پایا جا رہا ہو، جیسے اسماء اشارہ ہیں، پہلے بھی ہم نے مثال دی کہ ھذا جعفر ضاحکا، کہ یہ جعفر ہے جو کہ ہنس رہا ہے۔ اب جعفر، یہ ھذا اسم اشارہ ہے اور یہ اسم اشارہ ضاحکا میں عمل کر رہا ہے حال میں۔ اب ھذا نہ ہی فعل ہے نہ ہی شبہ فعل ہے، لیکن ھذا میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اشیرو۔ اب یہ اشیرو جو ہے اس ھذا میں یہ اسم اشارہ ہے اور اس میں یہ فعل کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ حال میں عمل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کتاب کی تطبیق کے وقت اسے ان کو بیان کر دیں گے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات حال کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کی وجہ سے، کوئی قرینہ ہو تو اس عامل کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ مثلا کوئی مسافر سفر سے واپس گھر لوٹتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سالمن غانمن، یعنی تو سلامتی کے ساتھ لوٹے، یا کوئی سفر کر رہا ہے تو اسے دعا دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کی وجہ سے، کوئی قرینہ ہو تو اس کی وجہ سے حال کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی مسافر سفر پہ جا رہا ہو تو اسے دعا دی جاتی ہے کہ سالمن غانمن، تو سلامتی کے ساتھ لوٹے۔ اب یہ سالمن غانمن یہ حال ہے، اور اس میں عمل کیا کر رہا ہے؟ ترجعو ہے فعل، لیکن وہ فعل یہاں پر حذف ہے، عامل حذف ہے، کیونکہ قرینہ ہے کہ مسافر جو جا رہا ہے اسے دعا دی جا رہی ہے واپس خیریت سے پلٹنے کی، تو یہاں پر عامل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے یہاں بیان کی ہیں۔ ابھی ہم کتاب کی عبارت کی طرف آتے ہیں اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں درس ہے الحال و حال۔ تعریف ہوں، حال کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ یدل علی بیان حیت الفاعل، یہ وہ لفظ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے، فاعل کی حالت پہ کو بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اویل مفعول بہ، یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ او کلیہما، یا فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے جاءنی زید راکبن، اب جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، اور راکبن جو ہے یہ فاعل زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس زید آیا، اور زید کی اس وقت حالت کیا تھی؟ راکبن، زید اس وقت سوار تھا۔ اگلی مثال ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا۔ اب ضرب زید کو پڑھی ہے تو زید مفعول بہ ہے، مشدودن یہ زیدن کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب زید پہ ضرب پڑھی ہے تو اس وقت زید کی حالت کیا تھی؟ مشدودن، اسے باندھا گیا تھا، تو یہ مشدودن حال ہے، زیدن ذو الحال ہے، یہ مشدودن مفعول بہ کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ لقیت عمرن راکبین، میں نے عمر سے ملاقات کی۔ اب جب میں نے عمر سے ملاقات کی تو اس وقت ہم دونوں کی حالت کیا تھی؟ راکبین، ہم دونوں سوار تھے، تو یہاں راکبین جو ہے فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو یہ حال کی تعریف ہے۔ ثم ان الفاعل او المفعول بہ، پھر وہ فاعل یا مفعول بہ الذی وقع الحال عنہ، جس سے حال واقع ہوا ہوتا ہے، اور یہ فاعل اور مفعول بہ ذو الحال واقع ہو رہے ہوتے ہیں۔ علی قسمین، یہ ذو الحال یعنی فاعل یا مفعول بہ یہ دو قسمیں ان کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم لفظی، یہ فاعل یا مفعول بہ جو ذو الحال ہیں یا یہ لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، لفظی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ملفوظ، یعنی وہ لفظاً وہاں ذکر ہوں، موجود ہوں۔ اما حقیقتاً،
پھر یا وہ لفظوں میں حقیقتاً موجود ہوتے ہیں، کما مرہ جس طرح پہلی مثالوں میں ہے، جانی زیدن وہاں پر زید ہے پہلی مثال میں لفظوں میں حقیقتاً موجود ہے، ضربت زیدن دوسری مثال میں زید لفظوں میں حقیقتاً موجود ہے، اور لقیت عمرن میں یہ جو ذوالحال فاعل اور مفعول بھی ہیں وہ لفظوں میں حقیقتاً موجود ہیں۔ او حکماً یا وہ لفظی تو لفظوں میں حقیقتاً موجود نہیں ہوتا ذوالحال فاعل یا مفعول بھی، لیکن حکماً موجود ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار قائماً۔ اب یہاں پر جو قائماً حال ہے یہ کس سے ہے؟ فی الدار سے پہلے استقرہ ہے، استقرہ میں ہوا ضمیر ہے جو فاعل ہے چونکہ زید مبتدا ہے، اور استقرہ میں استقرہ فعل ہے، اس میں ضمیر ہوا فاعل ہے، وہ فاعل ذوالحال ہے اور قائماً حال ہے، پھر یہ سارا جملہ مل کر زید کے لیے خبر بنے گا۔ لأن تقدیرہ کیونکہ اصل میں تھا زید استقرہ فی الدار قائماً، زید گھر میں وہ کھڑا ہے، تو یہاں پر استقرہ میں جو ہوا فاعل ہے وہ لفظوں میں موجود ہے لیکن حقیقتاً نہیں، حکماً موجود ہے، کہ کلام سے سمجھا جا رہا ہے، یعنی زید فی الدار ہے چونکہ جار مجرور متعلق ہے استقرہ کے، تو اس میں ہوا ضمیر ہے جو کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہوا ضمیر ذوالحال ہے۔ یا وہ معنوی ہوتا ہے ذوالحال فاعل یا مفعول بھی، جیسے ھذا زید قائماً فإن معناه ھذا زید قائماً کا معنی کیا ہے؟ اشیر الیہ قائماً، کہ میں زید کی طرف اشارہ کر رہا ہوں در حالانکہ وہ زید کھڑا ہے۔ اب یہاں پر جو ذوالحال ہے وہ کیا ہے؟ اشیر الی زیدین میں جو زید ہے جو مفعول معنی مفعول بھی ہے وہ ذوالحال ہے اور قائماً حال ہے۔ اب زید یہاں پر ھذا زید قائماً اس مثال میں اگرچہ زید لفظوں میں حقیقتاً موجود ہے لیکن یہ زید ذوالحال نہیں ہے، بلکہ وہ زید مفعول بھی جو معنن موجود ہے مفعول بھی کے عنوان سے، وہ لفظوں میں نہ حقیقتاً موجود ہے نہ حکماً موجود ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَا تَأْتِي الْحَالُ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، جان لیجئے کہ مضاف الیہ سے کوئی چیز حال واقع نہیں ہوتی مگر تین مقامات میں مضاف الیہ ذوالحال ہوتا ہے اور اس سے کوئی چیز حال واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلا مقام اذا کان المضاف جزءا من المضاف الیہ، جب مضاف الیہ کا جز ہو تو اس وقت مضاف الیہ یہ ذوالحال ہوتا ہے، جیسے اعجبنی وجہ ہند راکبۃ، ہند جو سوار تھی اس کے چہرے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر وجہ مضاف ہے، ہند مضاف الیہ ہے، تو چونکہ وجہ چہرہ یہ ہند کا جز ہے، مضاف الیہ کا جز ہے، تو اس صورت میں ہند مضاف الیہ ذوالحال واقع ہو رہا ہے، کیونکہ راکبتاً یہ ہند کی حالت کو بیان کر رہے کہ ہند اس وقت سوار تھی۔ دوسرا مقام جہاں پر مضاف الیہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے وہ ہے کہ اذا کان المضاف کا جز منہ، کہ مضاف الیہ کا جز تو نہیں ہے لیکن جز جیسا ہے، جیسے افادنی کلام الواعظ زاجرن، واعظ جو زجر و توبیخ کرنے والا ہے اس کے کلام نے مجھے فائدہ دیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے۔ اب کلام مضاف ہے، الواعظ مضاف الیہ ہے، اب کلام واعظ کا یہ جز نہیں ہے، مضاف الیہ کا جز نہیں ہے لیکن جز جیسا ہے، تو یہاں پر بھی مضاف الیہ الواعظ ذوالحال واقع ہو رہا ہے۔ تیسرا مقام جہاں پر مضاف الیہ ذوالحال واقع ہوتا ہے وہ اذا کان المضاف عاملا فی الحال، جب مضاف حال میں عمل کر رہا ہو تو وہاں پر بھی ذوالحال مضاف الیہ واقع ہو سکتا ہے، جیسے اعجبنی مجیء زید راکبا، اب راکبا میں جو عمل کر رہے وہ مجیء ہے، جو مجیء ہو یہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر بھی زید مضاف الیہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے۔ عامل ہو اعلم ان العامل فیہ، جان لیجئے کہ حال کا جو عامل ہوتا ہے ثلاثۃ، وہ تین چیزیں جو اس کا عامل ہوتی ہیں حال کا۔ الفعل، یا فعل عامل ہوتا ہے، وہ اما لفظی، وہ فعل یا لفظی ہوتا ہے، جیسے ضربت زیدن راکبا، اب یہاں پر ضربت یہ لفظوں میں موجود ہے، او تقدیرا، یا تقدیری طور پر موجود ہوتا ہے، سعید فی المسجد مصلیا، اب یہ اصل میں تھا سعید استقرہ فی المسجد مصلیا، وہ استقرہ یہاں پر عامل ہے۔ یا شبہ فعل عامل ہے، زید آکل قاعدا، یہاں پر جو آکل ہے شبہ فعل ہے، یہ عمل کر رہا ہے قائدن میں، حال میں۔ یا معنی الفعل، ایسی چیز عامل ہوتی ہے جو فعل کا معنی دے رہی ہوتی ہے، اس میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے اسماء اشارہ ہیں، ھذا جعفر ضاحکا، یہ جعفر ہے جو کہ ہنس رہا ہے، اب یہاں پر جو عامل ہے وہ ھذا ہے، اب اس میں اشارہ ھذا، اس میں اشیر کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ عمل کر رہا ہے۔ یا اسماء افعال ہیں، اسماء افعال میں ہم نے بتایا تھا کہ اسماء افعال میں یا فعل ماضی کا معنی پایا جاتا ہے یا فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے، تو نزال مسرعن میں انزل فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ عامل ہے، یہ عامل ہے یہاں پر۔
یا ادوات تشبیہ جو ہیں، جس طرح کأنہ ہے، کأنہ تشبہ کے معنی میں ہے، تو یہاں پر کأنہ بھی یہ عامل ہو رہا ہے حال کے لیے۔ و تمنی، تمنی میں جس طرح لیت السرور دائما عندنا، اب یہاں پر تمنا ہے جو فعل کا معنی، یعنی تمنا فعل ہے، اس کا معنی پایا جاتا ہے لیتا میں، تو یہاں پر لیتا بھی عمل کر رہا ہے۔ یا ترجی میں بھی فعل کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس میں بھی جس طرح لعل کا مدعیا علی الحق، اب یہاں پر لعل میں ترجا کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ بھی عمل کر رہا ہے۔ یا استفہام میں جیسے ما شانو کا واقفاً، اب جو ما استفہامیہ ہے ما شانو کا، یعنی ما تصنع واقفاً، تو کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہے، تو کیوں کھڑا ہے، تو یہاں پر جو استفہامیہ ہے تو یہ بھی عمل کر رہا ہے، یہاں پر چونکہ فعل کا معنی پایا جاتا ہے، تصنع کا معنی پایا جاتا ہے۔ یا حروف تنبیہ میں بھی فعل کا معنی پایا جاتا ہے، مثلا انبہ کا معنی، تو وہ بھی جس طرح ہا انت ذو البدر طالعا، ہا میں انبہ کا مثلا معنی پایا جاتا ہے حرف تنبیہ میں، تو یہاں پر یہ بھی عامل واقع ہو رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ یا ندا میں جیسے یا ایھا الرجل، یا حرف ندا ہے اور اس میں ادعو اطلب کا معنی پایا جا رہا ہے، تو یہ بھی یا حرف ندا بھی عمل کر رہا ہے یہاں پر۔ وقد یحذف العامل لقرینۃ، کبھی عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کی وجہ سے، کما تقول للمسافر، جیسے مسافر کو آپ کہتے ہیں سالما غانما، اب یہاں پر یہ حال ہے اور اس میں عمل کیا کر رہا ہے، ترجیع و فعل ہے، عامل ہے جسے حذف کر دیا گیا قرینہ کی وجہ سے، مسافر کو یعنی دعا جب دی جاتی ہے تو وہ قرینہ ہے، قرینہ بن رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عامل ہے وہ ترجیع ہے کہ آپ خیریت سے سلامتی سے واپس پلٹیں۔ آگے کچھ سوالات ہیں۔ ما ہوا تعریف الحال، حال کی تعریف کیا ہے؟ اذکرہ مع المثال، اسے مثال کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ متى تأتی الحال عن المضاف الیہ، مضاف الیہ سے کب کوئی چیز حال واقع ہوتی ہے، وہ ہم نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ اذکر انواع العامل فی الحال مع المثال، حال میں عامل کی انواع کو ذکر کریں مثال کے ساتھ، اور یہاں پر ہم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ یا فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے یا وہ چیز جس میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تمرینیں ہیں کہ استخرج الحال و صاحبہ، حال اور ذوالحال کو الگ کریں، مما یلی من الجمل، آنے والے جملوں میں سے، وبین العامل فیہا، اور اس میں یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر حال اور ذوالحال میں جو ہے یہاں پر اس میں عامل کیا ہے، کون سی چیز عمل کر رہی ہے، فعل ہے، شبہ فعل ہے، یا وہ چیز جو فعل کے معنی میں ہے، وہ اس عامل کو بھی بیان کرنا ہے۔ بین ان الحال فیما یلی حل و لبیان حیت الفاعل او نائبہ او المفعول بہ او المضاف الیہ، آنے والی جملوں میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ جو حال ہے یہ حال کس چیز کی حالت کو بیان کر رہا ہے، کیا فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے، نائب فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے، مفعول بہ کی حالت کو بیان کر رہا ہے، یا مضاف الیہ کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ عارب الآیت المبارکۃ الآتیہ، آنے والی آیت مبارکہ کی نحوی ترکیب کریں، اعراب لگائیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔